السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، ہمارے والدین، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں بہت برکت دے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے دورہ قرآن چل رہا ہے اور 23واں سپارہ ہے، اور اس کی جو ہے ہم ہر دفعہ جو ہے فضیلت دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کرتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کرتا ہے۔ تو اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ قیام اللیل میں ایک ہی آیت کو صبح تک دہرا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مائدہ کی آیت پوری رات دہراتے رہے اور روتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر انہیں معاف فرما تو یقیناً زبردست حکمت والا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اگر بہت لمبی لمبی صورتیں نہیں پتہ ہیں، یاد ہیں، تو ہم ایک ہی آیت بار بار دہرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہم کو اس کی اجازت ہے۔ تو اب ہم جو ہے آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ ہمارا آج کا سبق ہے کہ 23واں سپارہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 23واں 24واں ہم کریں گے جتنا کر سکیں گے، اور سورہ صاد سے سورہ مومن۔ جی زہرہ تلاوت جی کریں گی۔ السلام، جی ڈاکٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔
وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق اللہ العلی العظیم۔ تو ہمارا یہ مکی صورتوں کا وہی گروپ چل رہا ہے، اور سورہ صاد مکی صورت ہے، اور اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہے نا۔ تو چھوٹی سی صورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کے ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں آج۔ اور 3 صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، ایک تو سورہ صاد، دوسرے سورہ نون جس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں، اور سورہ قاف۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یعنی کہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں اور سخت تکبر اور ہٹ دھرمی کے حال میں ہیں۔ حالانکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذکر، کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم نصیحت پکڑیں گے، اس کے ذریعے جو ہے ہماری یاد دہانی ہوگی، ریمیمبرنس، ریمائنڈر، نصیحت، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناس، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم جو بھی اتنی زیادہ قوموں کا ذکر پڑھ چکے ہیں اسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو پھر چیخ اٹھتے ہیں، مگر پھر بچنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وہی بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے اس بہت ہی طرح طرح کے الزامات کے، یہ ڈرانے والا خود ان میں سے کیسے آ گیا، یہ تو جو ہے ساحر ہیں۔ دونوں ورڈ دیکھیے کتنے ورسٹ قسم کے اور سوچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام، اور ان کو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر کوئی ہمیں ایک دفعہ کہے کہ تم جھوٹی ہو تو ہمیں کتنا برا لگے۔ تو ساحر بھی کہ جو ہے وہ جادوگر بھی ہیں، اور کذاب بھی جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ اصل میں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت مشکلات کا دور تھا نا۔ ذرا ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے نا، یعنی کیونکہ ان کے تو 360 بت تھے، اور طرح طرح کی ان کی جو ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بھی کہ جو ہے فلاں بارش برساتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہول اینڈ سول جو شرک کی نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے نا۔ تو ان کے جب ایک ہی اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کو پھر مزہ نہیں آتا۔ اور یہ بات ہم نے جو ہے کبھی بھی جو ہے اپنے پہلوں سے نہیں سنی، اور یہ جو ہے ایک من گھڑت بات ہے ہمارے درمیان۔ کا یہی شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا۔ کیونکہ بعض دفعہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جس کو ہم اپنے سے کم سمجھتے ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے اور یا کوئی میٹ کا، اور وہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہم کہتے ہیں یہی ہے جو ہے بڑا، یہ ہم سے کیسے آگے ہو گیا، اور اس کو کس طرح سے یہ مل گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوشل اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہے لوگ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے باتیں جو ہیں وہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح تنزیہ انداز نا، بلکہ ان کا انداز کیا ہے، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل ہم فی شک من ذکرہم، یہ تو میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے آیت نمبر 8 کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا دراصل اللہ کو جھٹلانا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت محمد بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے،
تو یہ کتنا کلیئر ہے اس میں کہ بل ہم فی شک من ذکری، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک کر رہا ہے، ان کو جھٹلا رہا ہے، تو اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ شک کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو جو ہے جو گروہوں میں سے ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، اور ان سے پہلے جو ہے نوح کی قوم اور عاد، اور اللہ تعالیٰ پھر پرانے سارے کی بڑی بڑی قومیں جو ہیں، جو عاد اور سمود، اور جن کے پاس جو ہے بہت قوتیں تھیں، وہ بھی جو ہے ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ تو جو ہے یہ یہاں پہ اصل میں ذکر ہے مکہ کا، یہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پر ان کو خود شکست ہوگی، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ جندم آیت نمبر 11 ہائی لائٹ کریں، جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اسی جگہ اپنے ہی سرزمین پہ شکست کھائے گا۔ اور پھر اگلا رکوع ہے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ تو بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، کہ یہ بار بار یہ عذاب مانگتے تھے یا یہ بار بار جو نشانیاں مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ایک ہی ہوگا اور اس کے بعد پھر سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دیتے ہیں۔ یعنی سوچیں ذرا، کوئی خود اپنے منہ سے جو ہے عذاب مانگنا کتنی انسان کی جو ہے وہ جاہلیت ہے، کہ جب آئے گا ہمارا حصہ تو ہم کو دے دیں، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے جو دل پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کے دلوں پہ مہر پڑی ہوئی ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 17 to 20 یہ داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ خوبیاں بتا رہے ہیں نا، کہ اور ان کی خوبیاں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں، کہ اس سے ریلیٹ کیا کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو جو ہے مضبوط کرنا ہے، کہ جو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر مشکلات ہیں، تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر بھی اسی قسم کی جو ہے وہ مشکلات ہوئی ہیں۔ تو اب جو ہے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا، ہمارے بندے، کتنی اپنائیت ہے اس میں نا، کہ وذکر عبدنا، ہمارے بندے داؤد ذل عید، عید ہاتھ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے، پاور کی نشانی ہوتی ہے نا، کہ ذل عید اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت قوت والے تھے ہم، اور ساتھ میں صرف قوت نہیں، انہو اواب، کیونکہ طاقتور جو انسان ہوتا ہے وہ تو اپنی اقتدار کے اور طاقت کے نشے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ وہ بہت کوئی اونچی چیز ہے، اور اس پر ان کا حال یہ کہ اواب، اواب بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹنے والے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہم جلنا منہم، جب بھی ہم جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس پڑھیں نبیوں رسولوں کی، تو ہم بہت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پہلے بھی آپ سے ان کو بتایا تھا کہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا علم دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور ایسا فہم دے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو یہاں پہ ہم یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا اواب بنا جیسے کہ داؤد علیہ السلام۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھیں وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ جو ہے ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح شام۔ کیا زبردست بات ہے نا، کتنا ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں نا، اور ان کی ہمز ہیں بھی اتنی خوبصورت، آپ بائبل میں دیکھ بھی سکتے ہیں نا، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پھر سب کی بات کر رہے ہیں نا، کہ پھر پرندے سمٹ آتے ہیں، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نا، اور ہم نے جو ہے شددنا ملک ہوا آتیناہ الحکمت فصل الخطاب، ہم نے ان کی جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ مضبوط کر دی تھی نا، شددنا، شد ہم کس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے بڑھا دی جاتی ہے نا، تجدید بھی ہم اسی کو کہتے ہیں نا، تو شددنا ان کی جو ہے سلطنت جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مضبوط کر دی، اور ان کو جو ہے پھر حکمت دی ہے۔ اور فصل الخطاب، خطاب کرنا کس کو کہتے ہیں، کہ دوسروں سے جو ہے وہ ایڈریس کرنا، بات کرنا، بیان دینا، یہ بھی ہر ایک میں نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے اندر علم تو ہوتا ہے لیکن وہ
دوسروں سے ایڈریس کرنا ان کو اتنا اچھا نہیں آتا، تو ان میں یہ بھی تھا، ہے نا. تو ایک ساتھ ساری چیزیں ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اسی لیے ہم رب اشرح لی صدری پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے ہماری زبان جو ہے وہ کھول دیں، واحلل عقدۃ من لسانی، اور بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے لوگوں تک بہترین انداز سے جو ہے پیش کر سکیں. اور پھر جب اب ان کا جو ہے ایک آزمائش ان کی جو ہے بتائی جا رہی ہے نا، کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تم تک جو ہے ان کی خبر کچھ پہنچی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ زندہ کلام ہے، اور ہم سب کو جو ہے جو دورہ قرآن سے جڑے ہوئے ہم کو پتہ ہے کہ کیا قصہ ہے، کہ کس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی. جی اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے ان کی یہ خبر سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب جو ہے مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے جو ہے گھر میں گھس آئے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اچانک اگر ہم بیٹھے ہوں اور کوئی ہمارے گھر میں گھس آئے، ہم سکون سے، اور وہ بھی سوچیں کہ بادشاہ کا گھر، بادشاہت نبوت سب ان کے پاس ہیں، اور کتنے جو ہے دیکھا جائے تو سیکیورٹی گارڈز اور یہ وہ ہمارے ہاں جو ہے جو وزیر اعظم وغیرہ ہوتے ہیں، بلکہ منسٹرز بھی جو ہوتے ہیں ان کے کیا گھر ہوتے ہیں، اور کتنے گارڈز ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی نا، اس لیے کہ یقیناً ان کے بھی طرف لوگ ہوں گے، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ دیوار چڑھ کر جو ان کے گھر میں آ گئے. اور جب اچانک جو داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، ہے نا. خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط. اور کیا انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو جو ہیں وہ دو فریق ہیں. خصمان تسنیہ کا صیغہ نا، ہم تو دو لوگ ہیں اور جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں نا، ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ جو ہے ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کریں. اب پیچھے بھی ہم نے جو ہے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، جس میں سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے ایک شخص کی بکریاں جو ہیں وہ دوسرے کی جو ہے وہ کھیتی میں چلی گئیں اور تباہ کیا ہے. تو اب یہ کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے انصافی مت کریں، ہمیں جو ہے وہ راہ راست جو ہے صحیح طریقے سے ہم کو جو ہے ہمارے درمیان فیصلہ کریں. اور ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس جو ہے 99 جو ہیں وہ دمبیاں ہیں، ہے نا. دمبے جو ہوتے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ بکرا یا دمبا جو اس کی کوئی بھی کیٹیگری ہے، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. یعنی کہ جو بول رہا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری دمبی جو ہے چھین لیے، بلکہ یہ کہا کہ اس نے مانگی کہ میں اس کے حوالے کر دوں، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، ہائر اتھارٹی ہے. اور جتنی بھی ہائر اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہے وہ جو کم حیثیت لوگوں کو دبا لیتے ہیں. تو یہ اس نے کہا کہ یہ دمبی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی حوالے کرو. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص سے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملانے کا جو مطالبہ کیا، یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، کیونکہ جو ہے یہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں نا. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری اگر ہائر اتھارٹی ہے، ہم کہیں کے ہیڈ ہیں، تو ہم تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں. بینگ ڈاکٹرز بعض دفعہ ڈیوٹی صحیح طرح سے نہیں لگتی ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ توریت میں یہ جو ہے یہ قصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے کون لوگ بچے ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. الذین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں. اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کی جو ہے جو معاملہ تھا، جو ان کا آپس کا جھگڑا تھا، جو خصمان کا دو لوگوں کا، تو وہ اچانک سے سمجھ گئے ہیں. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ نہیں کہا، اور یہ لوگ جو جھگڑ رہے تھے اور ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو دراصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے. اب یہ ایگزیکٹ قصہ کیا ہے یہ کہیں پہ بھی جو ہے اس کی ڈسکرپشن نہیں ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھی، کیونکہ وہ بھی ہائر اتھارٹی تھے، تو شاید کسی کے معاملے میں کچھ ہلکی سی کوتاہی ہوئی ہوگی، ہے نا. پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو جیسے کہ ایک بچہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، سیکنڈ آئے تو بہت برا لگتا ہے نا، اور جو ہمیشہ فیل ہو تو پاس بھی ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں.
تو یہ اسی قسم کا معاملہ، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ اور سارے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ہلکی سی بھی جو ہے ان کی جو ہوتی ہے غلطی نا، تو اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ لیتے ہیں، تو ان کو فوراً جو ہے کریکٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے فوراً ہی داؤد علیہ السلام سمجھ گئے ہیں۔ وَزَنَّ داؤد، دیکھیے لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو جو ہے فوراً سمجھ گئے، انما فتن نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے میری آزمائش کر رہے ہیں۔ فاستغفر ربہ خر راکعا واناب، تو وہ جو ہے فوراً جو ہے سجدے میں گر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا ہے نا، اناب، اواب، اناب، یہ سب جو ہے وہ نیبو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف تم جو ہے رجوع کرو ہوں۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ تلاوت آپ لوگ جو ہے وہ ضرور کر لیجئے گا یاد سے۔ اب آیت نمبر 25 ہے، فغفرنا لہ ذالک وان لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، تب ہم نے اس کا قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے قریب حسن مآب ہے، یعنی کہ وہ میرے بہت ہی قریب ہے، ان کا مقام بھی جو ہے بہت اچھا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کسی سے، انسانوں کے معاملے میں بھی جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی اپنی تسلیم کر کے جو ہے نا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے نا، تو فوراً اپنی غلطی کی جو ہے لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے، تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو ظاہر ہے کہ ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے تو کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہے نا، تو ہم آن گوئنگ جو ہے، آن گوئنگ ہمیں جو ہے توبہ استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے ہیں، اور سجدے میں جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کریں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ زمین میں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ وہی یعنی کہ بادشاہت اور نبوت دونوں ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ یعنی کہ انصاف کے ساتھ حکومت کریں، اور ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور ہم لوگ کتنی زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ یاد کریں جو قرآن کا حصہ ہے کہ اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو ہم تو روز اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا۔ پھر دِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللّٰہ، اگر یہ کریں گے، جو بھی کرے گا اپنے نفس کی پیروی کرے گا تو وہ اللہ کی راہ سے جو ہے بھٹک جائے گا۔ اور ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ جو ہے جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، کیونکہ وہ یہ قیامت کا نام ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہم پڑھیں گے نا لگاتار، پہلے بھی ہم پڑھتے رہیں، تو یہاں یوم الحساب جس دن حساب ہوگا۔ اب اگلا رکوع، تیسرا رکوع، اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو، اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے نا، یعنی کہ سب کچھ اس میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے ہم نے ایسی فضول پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع میں ہی بتایا کہ ہم سب کو لیبلوکم احسن عملا، نا اس لیے بنایا ہے یہ زمین آسمان، اور پھر جو ہے وہ پورا ایکویریم، اس کے بعد جو ہے مچھلی ڈال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان ہمارے لیے سجائے، اس میں طرح طرح کے پہاڑ اور سمندر اور پودے، اور پھر انسان کو جو ہے اس میں بھیجا، تو مقصد کیا تھا کہ وہ بہترین عمل کریں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بس ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، تو کیا ہم جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ اور کیا متقی جو ہیں فاجر جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کتاب انزلناہ، آیت نمبر 29 سوری، آیت نمبر 29 جو ہے یہ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ صاد۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک بہت برکت والی کتاب ہے اور ہم نے آپ کی طرف نازل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ جو ہے لوگ اس کا مقصد کیا ہے قرآن کا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دبرو آیاتہ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں نا۔ اور ہم دعا بھی پڑھتے ہیں جب ہم قرآن جو ہے وہ جب بھی پڑھتے ہیں تو اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی
والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت. تو یہ دعا بھی ہم پڑھیں اور واقعی اس پر عمل بھی کریں کیونکہ یہ قرآن کا مقصد بتائے. برکت والی کتاب سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم جزدان میں سمیٹ کے جو ہے وہ اوپر رکھ دیں یا جو ہے دلہن کو اس کے سائے میں سے نکال دیں. ہم سب کی جو ہے تصویریں شاید اس قسم کی ہوں گی گھر میں پڑی ہوئی کہ جب ہم کو رخصتی کی گئی تو جو ہے ہم کو بھی جو قرآن کے سائے میں سے کیا گیا. تو قرآن کا سایہ دراصل کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں. اور برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے میں سے خیر نکالنا ہے. تو بارش برکت ہے. زمین میں جب وہ پانی اس کا جذب ہوتا ہے تو کیا کیا خیر نکلتی ہے. تو ہمیں اس حساب سے کہ ہم جو ہے قرآن سے کیا کیا خیر حاصل کر سکتے ہیں، میں اور آپ ہیں. اور واقعی جب سے ہم لوگ اس قرآن سے جڑے ہیں ہم کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ہمارے دلوں میں جو ایک سکون کی کیفیت ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان. پھر ہم نے جو ہے ایک اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نعمت بتا رہے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہے سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی نعم العبد. نعم العبد کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ وہ بہت ہی بہترین بندے ہیں. عبد کہتے ہی وہ ہیں کہ جو جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کو. انہ اواب، ان کی بھی وہی خصوصیت کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اب ان کی بھی جو ہے وہ ایک آزمائش بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا ہوا تھا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب جو ہے قابل ذکر ہے وہ بات کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے جو ہے جب وہ گھوڑے پیش کیے گئے ہیں. اور گھوڑے جو ہیں نا وہ ایک اس کی علامت ہیں کہ ایک تو انسان کا سوشل اسٹیٹس بھی زیادہ ہو، اور اس زمانے میں جو اس پہ سواری کرنا جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، اور ان کو محبت بھی اس سے تھی. تو یہاں پہ جو حب الخیر کا لفظ آئے، حب الخیر عن ذکر ربی، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. اب یہ گھوڑوں کے اوپر جو بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے، کیونکہ ان کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی محبت اس لیے اختیار کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے گھوڑوں سے کو کی جو ہے پرورش کرنا، اس پہ جو ہے سوار ہونا، اور پھر جنگوں میں اس کو استعمال کرنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیپتھ ہم گھوڑوں کے اور جب بھی تفسیر کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ گھوڑوں کی تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ان سے شاید یہ ہوا تھا کہ گھوڑوں کے معائنے کرنے میں جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اتنے بڑے لشکر ہوتے تھے اور سب کے اٹینڈنس لینا اور سارا معائنہ کرنا، تو ان کے اس کے معائنے میں جو وہ عصر کی نماز چلی گئی تھی نا. تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنے لگے ہیں. فتفقہ مقسم بالسوق والعناق، ان کی گردن پہ اور محبت سے جو ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر کیا آزمائش کی ہیں. یہ جو ہے بہت ہی بڑی آزمائش تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. آیت نمبر جو ہے یہ 34 ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی، فتنہ کیا ہوتا ہے نا، فتنہ یاد کریں کہ جب روٹ ورڈ سے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تو فتن کیا ہوتا ہے کہ دھات کو جو ہے پگھلا کر جو ہے کھرے کھوٹے کی جو ہے وہ تمیز کرنا ہے. تو جب دھات پگھلائی جاتی ہے تو ایک آزمائش سے گزرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو جب آزمائش کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قسم کی جو ہے کسی چیز سے ہم کو گزارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے مخلص ہے کہ نہیں، تاکہ اس کو مخلص بنا دیں. تو ان کو بھی جو ہے کس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ان کی کرسی پر جو ہے وہ ایک جسدن، ایک جسم لا کے ڈال دیا ہے. ثم اناب ہے، اور پھر اس نے رجوع کیا ہے. اب انہوں کی جیسے کہ آگے بھی جو دعا آئے گی کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ جیسے مجھے بادشاہت ملے ویسی کسی کو نہ ملے ہیں، اور ان کو اتنی ساری چیزیں بھی آگے بھی ذکر ہے جو نعمتیں دیں. کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا ولی عہد، اس کا نام رجام تھا. شاید وہ ڈسیبل تھا یا یہ کہ وہ بالکل نالائق تھا کہ جو ہے بادشاہت سنبھالنے کے جو ہے وہ قابل نہیں تھا. تو اس طرح سے جو ہے ان کو آزمایا. بعض دفعہ ہم بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت سب کچھ چیزوں میں آگے ہوتے ہیں، کوئی ہمارے گھر ایسی کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے.
اور ہمارے پاس جب بھی اس قسم کے جو ہے پیرنٹس آتے ہیں اتفاق سے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے رہے ہیں کہ ہم ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو لوگوں کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ دیکھیں اگر جو ہے وہ بچہ اتنا سمجھ بوجھ والا نہیں ہے نا، تو اس کی تو کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو سب سے بڑی تقویت کی بات کیا ہے کہ یہ بچہ تو جنت میں جائے گا ہی ہے، کیونکہ قلم تو اٹھا لیا گیا مجنون کی طرف سے۔ تو اگر کسی کا انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اس کی تو پھر کیا جواب دہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کریں اور مجھے وہ بادشاہی دیں جو میرے بعد کسی کے لیے جو ہے پھر ایسی نہ ملے، اور بے شک جو ہے انت الوہاب انک انت الوہاب، آپ تو جو ہے وہ بہت ہی دینے ہی والے ہیں، دینے ہی والے ہیں، مستقل اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی جدھر وہ چاہتا، اور شیاطین کو مسخر کیا، اور ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، یہ ابھی ہم نے کل یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ ہماری بخشش ہے نا، وشیاطین کل بنائن غواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا، یہ سب ہم نے تمہیں عطا کیے نا، ہم نے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جو اس کو دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس، ہم خود سوچیں کہ ہم لوگ کتنے بلیسڈ لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے نا، کیا ہے تو چھوڑیں، کیا نہیں ہے، ہر چیز یہ ہے۔ تو فمنن او امسک بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہو دو، جس سے چاہے روک لو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ظاہر ہے دیں گے تو ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ان کا بھی مقام ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے نا، بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کا ذکر، یہ جو صورت ہے نا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ قصے ہم پڑھتے رہے ہیں اور بار بار انہی کا ذکر ہو رہا ہے ایوب علیہ السلام کا، کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارا ہے، اور پکارا اور کیا کہا، دیکھیں اس پہ غور کریں، اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ہم ان کی وہ دعا تو پتہ ہے نا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ہے، وہ جو ہے کوئی بھی جلدی بیماری کا جو شکار ہوئے اور اس کے بعد جو بہت ہی دعائیں مانگتے تھے، اور دعا کیا مانگتے تو کچھ نہیں تھے، بس یہ کہ میں انی مسنی الضر، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک مختلف طریقے سے کہ جو ہے شیطان نے جو ہے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈالا ہے، یہ ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے، میں صرف اس کو ٹچ کر رہی ہوں، کیونکہ جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ نظر، یا بعض دفعہ جو ہے جادو، یا بعض دفعہ جو ہے وہ شیطانی بیماریاں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں، جیسے بعض لوگوں کو مینسز بہت ہیوی ہونے لگتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جن کے کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو شیطان بھی جو ہے مختلف قسم کی تکلیف اور عذاب میں ڈالتا ہے تاکہ جو ہے لوگ اللہ سے دور ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے دو کنٹراسٹ پرسنالٹیز بتائی گئی ہیں، ایک طرف جو ہے داؤد علیہ السلام اور جو سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس پاور بھی تھی، مال بھی تھا اور سب کچھ، اور طرح طرح کی نعمتیں تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، تو ان کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا ایکشن ری ایکشن تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے ایوب علیہ السلام کو جو شدید تکلیف میں مبتلا کیا، تو ان کا بھی کیا معاملہ تھا کہ ان کو صبر ایوب مشہور ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے رویہ وہی، تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ ان کو جو ہے ایک بیماری میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا فرمایا کہ پاؤں زمین پر مارو، ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، پھر ہم نے ان کے اہل و عیال بھی واپس کر دیے، بہت ہی لمبا عرصہ ان کے ساتھ تھا کہ وہ جو اس حالت میں رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اتنی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عقل فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پہ ہیں، یعنی کہ اس میں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جو اولو الالباب میں سے بنا نا۔ یہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا نا، کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی نشانیوں پہ نا، وہ اولو الالباب ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بات، اب انہی کی بات چل رہی ہے کہ جب وہ ایسی بیماری کی حالت میں تھے، اور کہتے یہ ہیں جتنا ہمارا علم ہے کہ سب لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، صرف ان کی جو ہے وہ بیوی جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے خدمت کرنے والی تھیں،
تو ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے اوپر غصہ آیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کچھ گنتی آتی ہے کہ اتنے جو ہے وہ اس سے ماریں گے ہم. تو پھر اس کے بعد ان کو شرمندگی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے طریقہ بھی بتایا. ہم کیا کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لے، جیسے کہ ایک جھاڑو ہے، اور جھاڑو میں ہو سکتا ہے کہ 100 تیلیاں ہوں، تو ہلکے سے اگر کسی کو ہم نے وہ پورا جھاڑو مار دیا تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی. تو تنکوں کا مٹھا لے اور اس سے جو ہے وہ مار دے اور اپنی قسم کو مت توڑ اور پوری کر لو. اور ہم نے جو ہے ان کو جو ہے انا وجدناہ صابرا، تو وہ بھی صابر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب. اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی آیت نمبر 44 میں یہی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نعم العبد بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم بھی نیک بندیاں بن جائیں، صبر کرنے والی بندیاں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کرنے والی بندیاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل سے جو ہے دعا نکل رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسحاق اور یعقوب کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ذکر کرو. ان سب کا کیا حال تھا کہ اولی الایدی والابصار ہیں، یعنی کہ یہ اسٹرانگ لوگ بھی تھے، اولی العید بھی تھے، اور ابصار یعنی کہ یہ سمجھ بوجھ والے، عقل والے اور صحیح فیصلے کرنے والے. اور ہم نے ان کو جو ہے خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا، اور وہ کیا تھا کہ دار آخرت کی بخالصۃ ذکر دار، کہ وہ آخرت کو بہت یاد رکھتے تھے. اور ان کا شمار جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے خالص کر دیا، ہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، کہ یہ سب جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اور اس کے بعد مزید اسماعیل علیہ السلام اور جو ہے والیسع وذوالکفل. ذوالکفل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ شاید کچھ لوگوں کی ریسرچ ہے کہ شاید وہ گوتم بدھ ہیں. وہ کل من الاخیار، یہ سب کے سب جو ہے وہ نیک لوگ تھے نا، جن کے اندر خیر ہی خیر، اخیار کے جن کے اندر خیر ہی خیر بھری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی خیر بھر دے، کوئی بھی شر ہے تو نکال دے. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. جنات عدن مفت، اب یہ پورا جو ہے جنت کا نقشہ ہے کہ بہترین ٹھکانہ، اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ بہت سارے دروازے ہوں گے، مختلف نیکیوں جس نے کیا ہوگا اس کے حساب سے لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے جو ہے وہ پھل ہوں گے اور مشروبات ہوں گے، اور ان کے پاس جو شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. اور اس دیکھیے جو ہمسن بیویاں لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ حوریں ملیں گی، نہیں تو پھر خواتین کو کیا ملے گا. تو ہمیں تو یہ اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ حوریں بنا دے ہیں. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مذاق بھی کرتے تھے، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. تو ایک بوڑھی عورت آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بہت زور زور سے رونے لگیں. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے پہلے سب جو ہیں وہ جو ہے کم سن، جو یہاں پہ ہے نا کہ جوان ہو جائیں گی. تو اللہم اجعلنا منہم. اور یہ وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ ہمارا جو ہے 3/4 ہو گیا ہے، اور ہمارا سپارہ کون سا چل رہا ہے؟ 23واں سپارہ ہے نا. ان ھذا لرزقنا، ہے نا، آیت نمبر 54. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. اور یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ. فبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے. پوری جہنم کا جو ہے نقشہ ہے، اور جہنم کا نقشہ جو ہے واقعی پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ حمیم اور جہیم کے بیچ میں، اور اتنا اس میں رش ہوگا، ایک لشکر پہ دوسرا لشکر، اور سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. اور مزید جو ہے وہ آگ میں جھلسائے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ویلکم کرنے والا بھی نہیں ہے. جو پہلے والے ہیں دوسرے والوں سے کہیں گے جگہ نہیں ہے، اور لوگ آئے جا رہے ہیں، ایک لشکر کے لشکر ہیں.
اور اے ہمارے رب جو ہے آپ نے انجام کو پہنچانے کا جو بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، یعنی جو لیڈرز اور فالوورز بھی آپس میں جو ہے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، تو وہ سارا قصہ ہے کہ اور کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے اور ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو یہ جہنم اور جنت ہے نا، یہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سک رہے ہوں گے۔ تو جیسے کہ دو دوست ہوتے ہیں، وہ آپس میں بعض دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کسی کو خیال آئے گا کہ میرا فلاں دوست جو ہے، جو حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جب بھی میں اس کے پاس جو ہے دین کی بات لے کے جاتا تھا تو سنتا نہیں تھا، تو وہ پتہ نہیں کہاں ہے، تو وہ جھانک کے دیکھے گا کہ وہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ تو بے شک یہ بات سچی ہے، اور اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں نا۔ اور اب اگلا رکوع ہے 5واں رکوع کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل انما انا منذر ہیں، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو بس جو ہے وہ جو ہے خبردار کرنے والا ہوں میں لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں یہ جو بشیر اور نذیر کی بھی جو صفات ہیں یہ بہت ہی جو ہے وہ حکمت والی ہیں، کہ انسانوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کس چیز سے سدھرتے ہیں کہ جب ان کو کوئی آپ ری انفورسمنٹ کرتے ہیں کوئی چیز کہ تمہیں یہ گفٹ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا، ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں جب ان کو جو ہے ڈراوا ہوتا ہے تب سدھرتے ہیں، ہے نا، کہ میں ایک لگاؤں گی تم کو، ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤ، تو بس پھر وہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑ کو ان کے سروں پہ مسلط کیا تھا اور کہا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانو۔ تو یہ بشیر اور نذیر کی صفات جو ہے وہ سب کی ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، آسمان و زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں۔ اور ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور ان سے کہو کہ مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں تھی جب جو ہے وہ آپس میں جو ہے اوپر جو ہے وہ فرشتوں میں جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور یہ کون سی بات ہے اصل میں، دیکھیں یہ سورہ صاد ہے، اور اب ہمارا یہ 5واں رکوع چل رہا ہے، اور آدم و ابلیس کا قصہ جو آپ کو بتایا تھا جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی اور پڑھا، وہ واحد مدنی صورت تھی اور باقی ساری مکی ہیں۔ 7 مرتبہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے۔ سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں، سورہ اعراف کی جو ہے 2سرے رکوع میں، سورہ بنی اسرائیل کے جو ہے 7ویں رکوع میں، اور سورہ کہف کے بھی جو ہے وہ 7ویں رکوع میں، سورہ ہجر میں ہم نے پڑھا 3سرے رکوع میں، اور یہ اب پھر 5ویں رکوع میں ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں جو ہے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے بناؤں گا تو میں اس میں روح پھونکوں گا، نفخت فیہ من روحی۔ اور ہم ہر روز تقریباً یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، کہ ہماری جو ہے جو ہماری فزک نظر آ رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہے، اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہماری روح پیاسی رہتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ نہیں رچ کرتے اور اپنے جسم کو رچ کیے رہتے ہیں۔ تو اس حکم کے مطابق جو ہے سارے فرشتے تو جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اور ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو نے کیوں نہیں اس کو سجدہ کیا، کیا چیز تجھے مانے ہوئی کہ تو جو ہے وہ اتنا استکبرتا، تو تکبر کر رہا ہے، بہت ہی اپنے کو اونچی چیز سمجھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب بھی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے نکال دیا کہ تو مردود ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا ہم پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، اس میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے نا۔ اور پھر اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک منظر، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے نا۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ شیطان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تو پھر میری کیوں نہیں قبول کریں گے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اور پھر اس کی جو ہے وہ سارے عزم اور ارادے ہیں کہ تیری عزت کی قسم جو ہے میں ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا۔ لأغوینہم، نون تاکید ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو چنے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ مخلص جو ہوتے ہیں وہ مخلص بنتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو چن لیں گے اور شیطان سے ہم کو محفوظ رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں جہنم کو تجھ سے ان سب لوگوں سے بھر دوں گا
لام لن جہنم منک ممن تبعک، جو تیری اتباع کریں گے۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب کیا فرما رہے ہیں نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ تو ہوں، نہ میں جو ہوں کوئی تکلف والا۔ تکلف کیا چیز ہوتی ہے؟ بناوٹی چیزیں ہیں۔ تو یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہوا اللہ ذکر للعالمین ولا تعلمن نبأہ بعد حین، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں خود جو ہے حال پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ صاد ختم ہوئی ہے۔